ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج دوسری بار میرا اس سے سامنا ہوا تھا۔ ہر بار اس سے ملاقات مجھے اپنے تلخ ماضی کی یاد دلا دیتی، جو ایک حد تک سنہرا بھی تھا۔ میں اس کے بارے میں بیٹھا سوچ ہی رہا تھا۔ ایک بار پھر میرا دل اس کو پالنے کے لیے مچل رہا تھا۔ میرے دل میں یہ شدت سے خواہش ہو رہی تھی کہ میں کتنی طرح اسے حاصل کر لوں۔ اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنی بیوی سے جان چھڑوانا تھا، جو مجھے مشکل ہی لگ رہا تھا، لیکن اب مزید نہیں۔ میں مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کہتے ہوئے سنا، اب میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا اور نہ ہی اسے دوبارہ کھونا ہے۔ بڑی مشکل کے بعد وہ مجھے ملی ہے۔ یہ میرے پاس دوسرا اور آخری موقع ہے۔ اگر میں نے یہ موقع بھی کھو دیا تو ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا اور ایک انچاہے شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزار دوں گا۔ میں وہاں پر بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور کسی کو بھی اپنے بس میں کر لینے کا ہنر رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آج تک میرے دل میں گھر نہیں کر پائی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ضد کی بنیاد پر میری زندگی میں لائی گئی تھی، اور دوسری وجہ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اپنا دل اسی کے نام کر چکا تھا۔ مزید میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں بس اس کے ساتھ ایک سادہ سی زندگی گزار رہا تھا۔ میرا مقصد صرف اور صرف اس کی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کبھی اسے پیار سے بلایا۔ لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ میری تمام بے رخیوں کے باوجود اس نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، نہ ہی کبھی مجھ سے لڑائی جھگڑا کیا، بلکہ خاموشی کے ساتھ مجھے اپنا سب کچھ مان لیا۔ اسے دیکھ کر مجھے دوبارہ غصہ آ گیا۔ میں تمہیں بتا کر گیا تھا کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا، پھر تمہارا پوچھنے کا کیا مقصد؟ میں بلا وجہ ہی اسے ڈانٹنے لگا، حالانکہ میں اسے صاف صاف بات بھی بتا سکتا تھا، لیکن اب مجھے عادت ہو گئی تھی۔ جب تک میں اس کے ساتھ برا رویہ نہ رکھتا تب تک نہ جانے کیوں میرے دل کو تسکین نہیں ملتی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا، پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو کمپوز کر لیا اور دوبارہ کہنے لگی، مجھے لگا کہ آپ نے شاید کھانا نہ کھایا ہو اور آپ کو بھوک لگی ہو۔ کیا تم نے کھانا کھایا؟ میں نے کسی احساس کے تحت اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر کھاؤ، میرے سر پر کیوں آ کر کھڑی ہو گئی ہو؟ میں دوبارہ اپنی ٹون میں واپس آ گیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ میرا رخ اسٹڈی کی جانب تھا، جہاں پر میری پوری رات گزرنی تھی، کیونکہ میرا دل بے چین ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اب مجھے نیند نہیں آئی۔ اب وہاں پر میں نے رہ کر ساری رات بیٹھ کر سگریٹ پھونکنے تھے، جبکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ میرے بغیر میری بیوی بھی نہیں سوئے گی، لیکن فی الوقت میں کسی اور کے سکون کے لیے اپنا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوبارہ وہ مجھے یاد آنے لگی۔ میں نے اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ آنسو لگاتار میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بے بسی کا اس قدر احساس مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیوں ابا جان، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں اپنی زندگی بنا پر آپ نے میری زندگی برباد کی؟ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک نوجوان طاقتور مرد اس وقت سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اگر کوئی مجھے اس وقت روتے ہوئے دیکھ لیتا تو ضرور میرا مذاق اڑاتا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے صرف اپنے دل کے درد کو ہلکا کرنا تھا۔ روتے روتے میں اپنے ماضی میں کھو گیا۔ میں نے ایک بڑے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، غرض یہ کہ ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ میرے ابا کا ایک بہت بڑا خاندانی کاروبار تھا جو بہت اچھا چلتا تھا۔ میری ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ میں جس چیز کی بھی خواہش کرتا وہ میرے سامنے رکھ دی جاتی۔ اس چیز نے مجھے ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ جو چیز مجھے پسند آتی ہے اس پر صرف اور صرف میرا ہی حق ہے۔ مجھے اس پر کسی اور کی نظروں تک برداشت نہیں تھی۔ اس چیز نے میری ماں کو کافی فکر مند کر دیا۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتی رہتی تھی کہ زندگی بہت کٹھن ہے، ہمیشہ ویسا ہی نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں، بعض اوقات قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن ماں کی ان باتوں کو میں مذاق میں اڑاتا اور کہتا کہ یہ سراسر فلسفانہ باتیں ہیں، انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں دوبارہ مگن ہو جاتا۔ میری طبیعت کافی فلرٹی سی تھی اور حسن پرست ثابت ہوا تھا۔ جو بھی لڑکی مجھے پسند آتی اس پر ہی مر مٹتا اور پھر کچھ دنوں بعد اس سے باتیں کر کے اسے اپنے پیار میں پاگل کر کے اسے چھوڑ دیتا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس سب میں مزہ آنے لگا۔ میں اپنے دوستوں یاروں میں پلے بوائے کے نام سے مشہور ہونے لگا۔
اس چیز نے مجھے مزید شے دی اور میں لوگوں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنے لگا۔ میرے دوستوں میں سے ایک دوست ایسا بھی تھا جو مجھے یہ کام کرنے سے منع کرتا تھا اور مجھے سمجھاتا تھا کہ تمہیں اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن اس کی باتوں کو بھی میں مذاق میں اڑا دیتا اور اسے کہتا کہ اگر تیری شکل بچی سیٹ کرنے والی نہیں ہے تو کم از کم مجھے تو نہ روک، بس تو دیکھتا جا اور مزے لیتا جا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا سامنا ایک ایسی لڑکی سے ہوا جس نے پہلے ہی ملاقات میں میرے دل میں گھر کر لیا، لیکن وہ مجھ سے کترائی پھرتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ نہ ہی باقی لڑکیوں کی طرح وہ مجھ پر مرتی تھی، نہ ہی کبھی مجھ سے ٹھیک سے بات کی۔ یہ چیز مجھے غصہ دلا رہی تھی اور کسی حد تک اس نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اب میرے دل میں ایک ہی مقصد تھا کہ کس طرح اسے حاصل کروں اور اسے سبق سکھا سکوں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ یونیورسٹی کے باہر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، لگتا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے یہی موقع ٹھیک لگا اور میں نے اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ میں دھیمے قدموں سے اس کی طرف چل پڑا۔ جب اس نے مجھے اپنی طرف آتا دیکھا تو تھوڑا سا سہم گئی اور اپنی حالت درست کرنے لگی۔ حالانکہ وہ بالکل ٹھیک تھی اور اس کی اس حرکت پر میں ہلکا سا مسکرایا اور اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کانوں میں اس کی بھیگی بلی جیسی آواز گونجی، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، اگر میرے کزن نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی اس بات کو میں نے مذاق میں اڑایا اور کہنے لگا تو مسئلہ ہونے دو، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ لیکن میری اس بات پر وہ مزید کوفت میں مبتلا ہو گئی اور پھر خود ہی مجھ سے تھوڑی دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے مزید غصہ آنے لگا۔ آخر وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ میں تیزی سے اس کی طرف اور غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر میں چھٹکنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئیں اور اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھ کو ہاتھ لگانے کی؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہاری صورت یا تمہاری دولت پر مر مٹوں گی۔ مجھے اپنی عزت بہت زیادہ پیاری ہے۔ آج کے بعد اگر تم میرے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی جبکہ میرا ذہن ابھی تک اس ایک تھپڑ میں اٹکا ہوا تھا۔ آج تک میرے باپ نے بھی کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو پھر یہ کون ہوتی تھی؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی کارروائی کرتا وہاں اس کا کزن آ گیا۔ اس وقت مجھے وہاں سے جانا پڑا، لیکن میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی سے بدلہ لے کر ہی رہوں گا اور اسے سبق سکھاؤں گا۔ میں نے اسے اغوا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اپنے کیے کا بدلہ لے کر اسے سارے عالم میں رسوا کر سکوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی بدلنے والی ہے۔ میری زندگی میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کی اور ایک اچھے موقع کی تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا تھا کہ اس کی ڈیلی روٹین کا اندازہ لگا سکوں کہ وہ کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ اس میں مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ اگلے ہی دن جیسے ہی وہ اپنے کزن کے ساتھ بائک پر بیٹھی، میں نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک کالونی میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں اسے ایک عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو اتنی امیر کالونی میں اس کی رہائش کیسے ہو سکتی تھی؟ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی جب اس کالونی کے آخر میں بنی ایک بوسیدہ سی بستی میں داخل ہوئی۔ یہ دیکھ کر میرے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک تسکین ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی ایک کچے مکان کے سامنے جا کر رکی اور کزن کو کچھ بول کر اندر داخل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا وہ عجیب سا کزن چلا گیا، جبکہ میں نے اپنی گاڑی اس کے گھر سے تھوڑی ہی دور کھڑی کر رکھی تھی۔ اس چھوٹی سی بستی کے لوگ عجیب غریب آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی میری گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان میں کوفت محسوس ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ اسے اغوا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ کام میں اس کے گھر میں بھی جا کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار اس کے گھر کا ڈھانچہ گھوم رہا تھا، جہاں پر 2 کچے کمرے بنے ہوئے تھے جبکہ سامنے دروازے کے بجائے پردے لٹک رہے تھے۔ تو میں مجھ سے سوچ سمجھ کر پنگا لینا چاہیے تھا۔ تمہاری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے ذہن میں اس کو مخاطب کر کے اسی سے باتیں کرنے لگا۔ ایک ہی دن میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ ایک جواری کی بیٹی ہے جو اکثر ہی گھر سے باہر رہتا ہے۔ اس کا اس بھری دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر میں وہ اکثر اکیلی ہوتی ہے،
یا اس کی ایک بوڑھی دادی۔ ان لوگوں کو قابو کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ 2 دن میں اس کے سامنے نہیں گیا اور نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ میں اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ میں اس تھپڑ کو بھول چکا ہوں، یا میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ وہ بھی اب مطمئن ہر جگہ گھوم رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جنہوں نے چاند کو کہیں چھپا دیا تھا۔ میں نے اس رات کا وہ کام کرنے کا سوچا جس سے اس کی زندگی پر گرہن لگ سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اس کالونی میں داخل ہو کر میں نے اپنی گاڑی روک دی اور وہاں سے اتر کر پیدل چلنے لگا۔ میں نہایت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ اس کے گھر کے سامنے جا کر میں رک گیا۔ وہاں ایک کمرے سے لائٹ کی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جاگ رہا ہو اور کوئی کام کر رہا ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ وہی ہوگی۔ میں نہایت آہستگی سے چلنے لگا۔ میں پردے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ کوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا کہ یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ پہلے آپ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، اور اگر مجھے باپ دیا بھی تو ایسا جیسے اپنی بیٹی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ آخر کب تک میں یوں ہی زندگی گزاروں گی اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلوں گی؟ اللہ جی، اب میرے پاس صرف میری دادی ہی بچی ہیں، اسے مجھ سے مت چھیننا ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر بے بس ہوگی۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہونے لگے، لیکن جلد ہی میں نے ان جذبات کا گلا گھونٹ دیا، اور جیسے ہی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی پیچھے ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ میری یہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈر جائے گی، لیکن اس نے نہایت آہستگی سے اپنی دادی کا سر نیچے رکھا اور میرے پاؤں میں گر گئی۔ خدا کے لیے شاہزین، میری مدد کرو، میں بہت بے بس ہوں، میرا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی اس حرکت پر میں بوکھلا گیا۔ مجھے اس سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھیں جس نے انہیں مزید دلکش بنا دیا تھا، جبکہ اس وقت وہ دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ اسے کسی بھی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ کوئی بھی اسے اس وقت دیکھتا تو ضرور اپنا ایمان کھو بیٹھتا۔ میں نے جلدی اپنے آپ پر قابو پایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور اوڑھ لیا۔ اسے بھی سچویشن کا احساس ہو گیا تھا اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ آج سے پہلے مجھے کبھی بھی اس قسم کے مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی دادی کو سنبھال لیے، میری مدد کرو، اور پھر اس کی مدد سے اس کی دادی کو گاڑی تک لے گیا اور پھر شہر کے ایک اچھے اسپتال میں جا کر اس کی دادی کا علاج کروایا۔ وہ بہت مشکور لگ رہی تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے تھپڑ کی معافی مانگے گی اور شرمندہ ہوگی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے دوبارہ غصہ آنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے حسن کا نتیجہ ہے یا کچھ اور، لیکن نہ جانے کیوں اچانک ہی وہ میرے دل کو اچھی لگنے لگی، اور باقی تمام لڑکیوں سے مختلف۔ اس دن کے بعد تو جیسے میری زندگی ہی بدل گئی۔ میں نے لڑکیوں سے فلرٹ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ اپنا دل میں اس کے نام کر چکا تھا۔ اب وہ مجھے دیکھتے ہوئے کتراتی نہیں تھی، لیکن بات بھی نہیں کرتی تھی، اور یہ میرے لیے کافی تھا۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس میں بھی مجھ سے اس چیز کی درخواست کی تھی کہ میں اسے یقین دلایا، فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دن وہ مجھے کافی پریشان لگی۔ وہ پریشانی کے عالم میں کبھی فہرست ڈپارٹمنٹ جاتی اور پھر دروازے پر جا کر رک جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اسے مسئلہ کیا ہے، اور پھر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد مجھے سمجھ لگ گئی کہ ضرور اسے فیس کی کوئی پرابلم ہوگی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے جا کر پوچھا۔ میرے سوال کرنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے جلد ہی اس نے پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے، لیکن ایک دن سر سے جھگڑا ہو گیا اور بدلے میں سر نے اس کے مارکس کاٹ لیے، جس کی وجہ سے اس کی اسکالرشپ پر اثر پڑا۔ اب وہ لوگ اسے فل اسکالرشپ نہیں دے رہے، جبکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ فیس بھر سکے۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگا کہ آخر اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم نے مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میری بات وہ جلدی سے بولی۔ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت، اب میں مزید تمہارا احسان نہیں لے سکتی، میں سر سے خود بات کر لوں گی۔
ان سے معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ضرور سنیں گے۔ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر بھی وہ میری بات نہیں مانی اور اپنی ضد پر اڑی رہی۔ میں بھی خاموش ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ خود چل کر میرے پاس آئی اور مجھ سے فیس کی درخواست کی، جو میں نے اس کی فیس وغیرہ بھی بھر دی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے پسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر اس نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ ہلکی آواز میں کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں، تمہارے گھر والے کبھی بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ میرا باپ ایک جواری ہے، وہ کبھی بھی کسی جواری کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اس چیز کی فکر مت کرو، مجھے یقین تھا کہ یہ میرا باپ میری بات ضرور مانے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنے باپ سے بات کر لی، لیکن میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے باپ نے میری بات ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارا رشتہ تو بچپن سے ہی تمہاری خالہ کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس لڑکی کو اپنے ذہن سے نکال دو اور شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ مجھے پتا تھا کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میرا رشتہ انہوں نے مجھے بتانے کے بعد جا کر طے کیا، اور پھر وہی ہوا جو کرنے سے میں ڈر رہا تھا۔ میں بغاوت پر اتر آیا اور اپنے گھر سے بائیک آؤٹ کر دیا، لیکن اس چیز کا بھی کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر ایک دن میرے باپ نے وہی بات کہہ دی جس سے ثانیہ ڈر رہی تھی۔ میرے باپ نے کہا کہ میری معاشرے میں کوئی عزت ہے، میں ایک جواری کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا۔ میری ماں ایک دن ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے اپنے باپ کی بات مان لو اور بلا وجہ کی ضد چھوڑ دو، جبکہ دوسری طرف میں نے ثانیہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف اسی سے کروں گا، لیکن پھر میرے ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے چھوڑ دیا، اور مجھے پتہ چلا کہ کچھ مہینوں کے بعد اس کی شادی کسی اور جگہ پر ہو گئی۔ میں بہت بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جس سے میرے ماں باپ نے میری شادی کروائی اس سے مجھے حد درجے تک کی نفرت تھی۔ میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور اس بات کا اظہار میں نے اس سے پہلے دن ہی کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھے۔ میں ثانیہ کو نہیں بلا پا رہا تھا۔ جب بھی میں اسے بلانے کی کوشش کرتا وہ مجھے مزید شدت سے یاد آنے لگتی۔ میری شادی سے باقیوں کی زندگی میں بھی تبدیلی نہیں آئی، لیکن جو نیا وجود میری زندگی میں شامل ہوا تھا وہ برباد ہو کر رہ گیا۔ میری بیوی بہت شریف اور خوبصورت تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس بات کا مجھے اچھے سے اندازہ تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو کہ کسی اور کے نام پر دھڑکتا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر شفٹ ہو گیا اور نوکری کا بہانہ کر دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں وہاں پر اب رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہاں پر ہمارے گھر کے سامنے ایک پارک تھا جہاں پر بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ یہاں پر بھوت پریت کا بسیرا ہے، مغرب کے وقت جہاں پر جانا منع ہے، لیکن ان سب باتوں پر میں نے کان نہیں دھرے اور ان باتوں کو میں مذاق میں اڑاتا رہا۔ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے 2 مہینے ہی ہو گئے تھے، جبکہ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ ہماری اولاد نہیں تھی، میری بیوی سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ ایک دن میں گھر داخل ہوا تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اس نے ایک لڑکی کو پارک میں چلتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی دوبارہ غائب ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں قہقہ لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بے وقوفانہ باتوں پر یقین کروں گا؟ جبکہ میری بات کا وہ برا منا کے اس کے بعد بھی 2-3 بار اس نے مجھ سے اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کی بات کا اعتبار نہ کیا۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، میری بیوی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی، میرا دل گھر میں گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ باہر پارک میں جا کر چکر لگا کر آ جاتا ہوں۔ میں اپنے دھیان میں چل رہا تھا جب میری ٹکر کسی دوشیزہ سے ہوئی۔ میں اسے معذرت کرنے لگا، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی مجھے اس میں کسی کی پرچھائی دکھائی دی، بلکہ وہ تو وہی تھی، وہی گہری سیاہ آنکھیں۔ ثانیہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک انجانی سی خوشی پیدا ہو گئی، لیکن اس نے خود کو ثانیہ ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ آواز تھی بالکل ثانیہ کی جیسی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے دوبارہ مل گئی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسی کالونی میں رہتی ہے اور کبھی کبھار دل گھبرانے پر یہاں پر چلنے پھرنے آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میری اس سے دوبارہ دوسری ملاقات ہوئی۔
میں چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح قبول کر لے کہ وہ میری ثانیہ ہی ہے، کیونکہ اسے میں لاکھ پردوں کے پیچھے بھی پہچان سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے ضد کرنا چھوڑ دیا اور خود ہی اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ وہ خود آ کر مجھے بتائے گی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ جب سے میری ثانیہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تب صرف میں اپنی بیوی سے بات کرنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ مجھے سے مزید نفرت ہونے لگی تھی، جبکہ میری بیوی میرا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج تک میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہو سکا۔ ہماری ملاقاتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ کسی کو بھی ہمارے بارے میں نہیں بتانا کہ ہم یہاں پر ملتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں نے کہا کہ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے جو میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماروں گا۔ ایک دن میرے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیسی ہے، پہلے کی طرح حسین ہے یا مزید خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے اس بات کی ضد کی۔ میری پہلی بات سن کر وہ بوکھلا گئی اور کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں ابھی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، میں کچھ دنوں تک تمہیں اپنا چہرہ دکھا دوں گی، جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم مجھ سے سچی محبت کرنے لگے ہو۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگا، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، کیونکہ یہ بات تو اٹل ہے کہ میں تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں اور آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس دن اس نے اپنا نقاب اتارنے کا وعدہ کیا۔ میں بہت شدت سے اسے دیکھنے کا منتظر تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا نقاب ہٹایا مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ وہاں پر خوبصورت چہرے کے بجائے ایک انتہائی بھیانک چہرہ تھا جس کا کوئی بھی خد و خال درست نہیں تھا، اور نہ ہی وہاں پر زندگی کی کوئی رمق تھی۔ اس کی طرف سے مسلسل آواز آ رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں سے بول رہی ہے، کیونکہ اس کے خون تھے غائب تھے۔ میرا دل رکنے لگا۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، تم وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے اور ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کرتے رہو گے۔ ہم بہت جلد شادی کر لیں گے اور ایک ہو جائیں گے۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں مزید برداشت کرتا میرے بس سے باہر تھا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ میری بیوی قریب پریشان بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر اس کے پہلو پر پڑی مجھے لگا کہ میری سانس رک جائے گی، کیونکہ وہ وہیں پر اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور میرے لیے بہت فکر مند تھی۔ اسے دیکھ کر میں چلانے لگا، جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اچانک اس کی غصیلی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ مجھ سے محبت کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو میں مرتے دم تک بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی، ورنہ مر کر میرے جیسا بننا ہوگا۔ میری بیوی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یکدم میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ اس کو میرے کمرے سے نکالو۔ میری بیوی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ خوبصورت دکھنے والی دوشیزہ ایک پرچھائی نکلے گی اور میرے ہی گلے میں مصیبت بن کر پڑے گی۔ میں آنکھیں بند کر کے قرآن آیات کا ورد کرنے لگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب مجھے کسی طرح اس سے پیچھا چھڑوانا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں اس وقت لاؤنج میں پڑے ایک صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں اس سے کیسے جان چھڑواؤں؟ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوا وہاں وہ میرے بستر پر دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کا سیاہ چہرہ اس جوڑے میں نمایاں تھا۔ اچانک وہ بستر سے اٹھی اور میری طرف بڑھنے لگی۔ اسے دیکھ کر میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اچانک ہی میرے قدم وہیں زمین پر جم گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے مجھے روک رکھا ہے۔ میں چاہ کر بھی پیچھے نہیں جا پا رہا تھا، نہ ہی میں اپنا منہ کھول پا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ وہ ایک اس سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، جبکہ میں دوبارہ چلانے لگا اور کہنے لگا، دور ہٹ جاؤ، نفرت ہے مجھے تم سے، تم مجھے خوف میں مبتلا کرتے ہو،
تم نے سوچ بھی نہیں میں تم سے کیسے شادی کروں گا؟ اور میرے یوں چیخنے پر میری بیوی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ نیچے لانے کے ساتھ ساتھ کمرے کی چیزوں کو زور زور سے میں زمین پر پھینک رہا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن اپنی بیوی میں بھی مجھے وہی ڈائن دکھائی دی، اور میں نے اپنی بیوی کو زور سے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے اس کا سر میز کی نوک پر جا لگا اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ اچانک جیسے میں ہوش کی دنیا میں آیا جب میں نے خون کو بہتے ہوئے دیکھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور اسپتال لے گیا۔ میں بہت پریشان تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس بات کا میں کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لوگ مجھے پاگل سمجھتے اور میری بات پر یقین نہیں کرتے۔ میں کسی کے ہاتھوں مذاق نہیں بننا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے خود ہی اس مسئلے سے نمٹنے کا سوچا اور فیصلہ کیا کہ کسی عالم سے رابطہ کروں گا۔ میری بیوی کے سر پر 3 ٹانکے لگے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن میں نے کوئی بھی تاثر نہیں دیا اور اسے اس کے گھر میں چھوڑنے کی بات کی، لیکن اس نے اپنے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کاندھے اچکا دی اور اسے لے کر گھر میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا سامنے وہی پرچھائی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر پھر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں اس کو دھکا دینے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے جسم کے اندر سے نکل گیا۔ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ قہقہے لگا کر ہنسنے لگی، جیسے وہ میرا مذاق بنا رہی ہو، اور کہنے لگی کہ تم جو مرضی کر لو، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ وہ مجھے چڑھا رہی تھی۔ مجھے مزید غصہ آنے لگا۔ اب مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مجھ سے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ میری بیوی مجھے پاگل سمجھنے لگی تھی۔ شام کو میں نے اسے اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ میرے باپ کو بتا رہی تھی کہ شاہزین عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اپنے لیے پاگل کا لفظ سن کر میرا خون کھول اٹھا اور میں اس سے فون چھین لیا اور اپنے باپ سے بات شروع کی۔ میرے گھر میں کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میری بیوی سے میرے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے میں ہر قسم کا تعلق ختم کر کے آیا ہوں، لہٰذا آج کے بعد جہاں پر فون مت کیجیے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو برا اور اسے کہا کہ آج کے بعد تم نے مجھے پاگل کہا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جب میں پلٹا، پیچھے وہی پرچھائی کھڑی تھی اور مجھ پر ہنس رہی تھی۔ میں نے ساتھ پڑا گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر پھینک دیا۔ میری بیوی یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی اور پیچھے ہٹنے لگی، جبکہ اس چیز سے بے نیاز میں اس پرچھائی پر چلا رہا تھا، جبکہ آگے سے وہ میرا مذاق بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلتی چلتی میرے قریب آئی۔ میں اب چلا چلا کر تھک چکا تھا، اب مجھ میں ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری بیوی کو اس دنیا سے بھیج دوں گی، اور پھر ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد اس نے اپنے خوفناک ہاتھوں سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، جسے کہہ رہی ہو کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں تمہاری بیوی کی گردن کاٹنے والی ہوں۔ میرے پاس جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی تھیں میں سب اٹھا اٹھا کر اس کے اوپر پھینکنے لگا۔ میری بیوی مجھے روکنے لگی، اسے میں دوبارہ پیچھے ہٹایا اور میں غصے سے وہاں سے اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا، لیکن مجھے ہر جگہ وہی پرچھائی دکھائی دے رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا، میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا، اور اس کے بعد تو جیسے وہ میری ذات کا حصہ ہی بن گئی۔ میں کھانے کے لیے بیٹھتا تو وہ سامنے بیٹھ جاتی، میں کچھ کرتا تو وہ بھی ویسے ہی کرتی۔ دوسری طرف میری بیوی میری وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے دونوں ہاتھوں کو صوفے پر گرائے بیٹھا ہوا تھا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیسے اس مصیبت سے پیچھا چھڑواؤں، کیونکہ آج میں بڑی مشکل سے ایکسیڈنٹ کرتے سے بچا تھا۔ میں فل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا جب میرے سامنے اچانک ایک عورت آ گئی، لیکن یکدم ہی اس عورت کا چہرہ بدل گیا اور اس کی جگہ اس پرچھائی نے لے لی۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کر لی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ٹکر مارتا، اس کے شوہر نے اس سڑک کے بیچ سے ہٹا لیا۔ اس کے علاوہ اس پرچھائی کی وجہ سے میں دوسروں کی جان لینے پر تل گیا تھا۔ میں نے 2-3 بار اپنے کولیگ اور اوپر حملہ کرنے اسے مارنے کی کوشش کی۔ وہ تو شکر تھا کہ میرا کولیگ میرا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، جس کی وجہ سے اس نے کچھ خاص ری ایکشن نہیں دیا۔ وہ خود بھی میری اس حالت پر پریشان ہو گیا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ اسے بھی مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
اور دوسری طرف جب میں گھر میں گیا میں نے دیکھا کہ میری بیوی کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی ہے، جبکہ پیچھے ہی وہ پرچھائی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار ہتھیار پکڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس ہتھیار کو میری بیوی کے پیٹ میں پیوست کرتی میں فوراً وہاں پہنچ گیا اور زور سے چلایا، الینا وہاں سے ہٹ جاؤ، الینا۔ میری اس بات پر وہ بوکھلا گئی اور تیزی سے پیچھے کی طرف بڑھی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ میں نے اسے پیچھے ہٹنے کا نہیں بولا تھا۔ وہ خنجر اس کے پیٹ میں کھپ گیا تھا اور ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ یہ سب دیکھ کر میں بری طرح ڈر گیا اور جلدی سے اپنی بیوی کی طرف بڑھا۔ میں اسے اسپتال لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرا قدم وہیں لاؤنج کے بیچوں بیچ جم گئے اور وہ پرچھائی میرے آس پاس گھومنے لگی اور کہنے لگی، اتنی مشکل سے تو میں نے اسے اس دنیا سے رخصت کیا ہے اور تم ہو کہ اسے پھر واپس بلانے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ جبکہ میں غصے سے چلا رہا تھا، پیچھے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اور پھر میں دوبارہ سے وہی قرآنی آیات کا ورد کرنے لگا۔ ان آیات کے ورد کے ساتھ ہی وہ پرچھائی غائب ہو گئی اور میں دوڑتا ہوا الینا کی طرف گیا اور اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ اسپتال والے الینا کا علاج نہیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پولیس کیس لگ رہا ہے، لیکن میں نے ان کی منتیں کی، انہیں اس کام پر مجبور کر دیا۔ وہ پرچھائی وہاں پر بھی میرے ساتھ موجود تھی۔ بے بسی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں اپنے رب کے حضور شدت سے دعائیں مانگنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اس بے گناہ پر ترس آ رہا تھا اور خود سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ میں کس قدر گھٹیا انسان تھا۔ پہلے بھی میری وجہ سے اس کی زندگی جیرن بنی تھی اور اب بھی میری ہی وجہ سے وہ موت کے منہ میں تھی، اور پھر ڈاکٹروں کی کوششوں اور میری دعاؤں کی وجہ سے وہ دوبارہ صحت یاب ہو گئی۔ میں اس کے پاس گیا۔ آج میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اپنے تمام رویوں کی، لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بولنے لگی، آخر وہ کون ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے الینا کی طرف دیکھا۔ وہ کون ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اور وہ آپ کے پیچھے ایسے پڑی ہے؟ کیا تم نے بھی اسے دیکھا؟ میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا اور بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے لگا۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن میں نے اسے محسوس کر لیا ہے، اور آج جب مجھ پر حملہ ہوا تو وہ بھی کسی اندیکھے وجود نے کیا۔ میں نے آپ کو دروازے میں دیکھ لیا تھا اور آپ کی آواز جو مجھے سنائی دی وہ کافی دور سے سنائی دی تھی۔ یہ سب کب سے شروع ہوا؟ اس نے مجھ سے دوبارہ سوال کیا۔ مجھے اسے بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی تھی اور خود سے گھن آ رہی تھی، اور پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک زخمی تاثر اتر آیا۔ خاموشی سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ مجھے لگا تھا کہ میں ایک دن آپ کے دل میں جگہ بنا لوں گی اور آپ کو خود پر محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں جلد ہی آپ کو زندگی سے چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کیا اس پرچھائی سے پیچھا چھڑوائیں گے؟ میرا ذہن صرف اس کی اس آخری بات پر اٹکا ہوا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، تم اس سے کیسے پیچھا چھڑواؤ گی؟ میرے دوست کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر انہوں نے ایک عمل سے رابطہ کیا۔ اس عامل نے ان کی مدد کی۔ میں اپنی دوست سے اس کا پتہ لے لوں گی، اور پھر میرے سامنے ہی وہ اپنی دوست کو کال ملانے لگی۔ پھر اس نے اپنی دوست سے اس عامل کا پتہ لے کر مجھے بتایا اور مجھے یہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ میں اسی وقت اس عامل کے پاس چلا گیا اور اسے جا کر اپنی پریشانی بتائی۔ عامل نے تو سب سے پہلے مجھے ڈانٹا اور کہنے لگا کہ تمہیں خبردار رہنا چاہیے تھا، لیکن اب جو بھی ہوا نادانی میں ہوا۔ وہ پرچھائی تمہیں ہر صورت اپنانا چاہتی ہے۔ تمہیں اس سے پیچھے چھڑوانے کے لیے ایک عمل کرنا ہوگا، جس عمل کے آخر میں وہ تم سے ایک سوال پوچھے گی، جس میں وہ تمہارے سامنے ایک شرط رکھے گی اور کہے گی کہ میں ایک قربانی کے بدلے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ اس شرط کو ماننے کے لیے وہ ہر قسم کے حربے آزمائے گی، لیکن تم نے اس کی یہ شرط نہیں ماننی۔ عامل کی بات سننے کے بعد میں نہایت محتاط ہو کر سنا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی کسی بھی قسم کی شرط کو نہیں مانوں گا۔ اندر سے میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں پہلی بار ایسے کسی چکر میں پڑنے جا رہا تھا۔ میری بیوی اس وقت ہسپتال میں تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، سامنے وہ پرچھائی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو یکسر نظر انداز کیا۔ قرآنی آیت کا ورد کرنے لگا تاکہ اسے کچھ دیر کے لیے یہاں سے غائب کر سکوں۔ اس کے بعد میں نے وضو کر کے اپنے گرد حصار کھینچا اور وہ عمل کرنے لگا جس کے بارے میں عامل نے مجھے بتایا تھا۔
एकदम ही کمرے کا ماحول بدل گیا، ساری چیزیں خود بخود زمین پر گرنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ وہ مجھے ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے اس چیز پر مجبور کر رہی تھی کہ میں حصار سے باہر نکل آؤں۔ آخر میں وہ میرے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ کافی زخمی تھی۔ اس نے مجھ سے یہی سوال کیا جس کے بارے میں عامل نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اچانک ایک انتہائی بدصورت آواز میرے کانوں پر یوں لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے وہی سوال کرتی جا رہی تھی۔ میری سب سے بڑی کمزوری ہی یہی تھی، مجھے شور سے بہت سخت نفرت تھی۔ اتنا شور تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے والی تھی اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں حصار سے باہر نکلا، تب مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اسی وقت فون بجا۔ ڈاکٹر نے مجھے جو خبر دی وہ سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر گر گئے۔ یوں میری بیوی یکدم ہی اپنے بستر سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بعد اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ آخر میں نے اس کی تلاش چھوڑ دی۔ وہ پرچھائی بھی میری زندگی سے جا چکی تھی۔ ایک دن میں اسی گھر سے اپنا سامان اٹھانے کے لیے آیا جب میری نظر پارک میں پڑی۔ میں نے اپنی بیوی کو وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ابھی یکدم وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ پرچھائی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی اور یہی میری قربانی تھی۔